ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک تو وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں، اور بحیثیت انسان ہونے کے لیے وہ ہے بھی، انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا پہننا یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ایک تو یہ ہے جس کو ہم اپنی بنیادی ضرورت سمجھ رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی ہماری بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگرچہ بحیثیت مسلمان ہی سمجھ لے، حقیقت میں تو کافروں کے لیے بھی ہے، حقیقت میں ان کے لیے بھی ہے، لیکن کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تو ہے ہی کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان نام ہی اس ایسی مخلوق کا ہے کہ جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں ہے، ابتدا ہے انتہا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو انسان مرتا ہے یہ تو انتقال ہے نا، منتقل ہو جاتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، منتقل ہونا عام اردو کا لفظ ہے، اسی کا مصدر ہے انتقال، وہ ہے کہ یہ منتقل ہو رہا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم، پھر دوسرے عالم سے تیسرے عالم۔ ابھی دنیا میں تھا تو عالم برزخ میں چلا گیا، عالم برزخ پردے والا عالم، جو بھی ہو رہا ہے پردے میں ہو رہا ہے، یہ عالم برزخ ہے، اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب دنیاوی موت آ گئی تو اب یہ برزخ کا عالم شروع ہو گیا، پردے کا عالم ہے، یہ بھی ایک حقیقی عالم ہے کہ جس کے اندر انسان کو عذاب بھی ہوتا ہے اور انسان کو نیک بدلہ بھی دیا جاتا ہے، انسان راحت میں بھی ہوتا ہے، جو قبر کا عالم ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا عالم ہے کہ جب سب مردوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی یہ وہی انسان ہے، ذرہ بر بھی اس میں فرق نہیں، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضِ، کہ زمین میں جب تم دفن کر کے آ جاتے ہو نا تو اب وہ مٹی ہو جاتا ہے، تو مٹی کیا انسان کے جسم کو کوئی ذرہ بھی کم کرتا ہے نا، یعنی انسان مٹی مٹی ہو جاتا ہے، عام طور سے مشاہدہ بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں کوئی انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مٹی مٹی ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضِ، ایک ایک ذرہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ کون سے انسان کا ذرہ ہے، وہی والا ذرہ اسی انسان کے اندر لگا کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ دین، ہدایت، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے کہ بچے کو فیڈ کروایا جاتا ہے، جو اس کی خوراک ہے وہ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، تو دونوں خوراکیں مہیا کی جاتی ہیں کہ ایک طرف اس کو خوراک دی، دوسری طرف اس کو اذان دی، اذان اور خوراک ساتھ ہی چلا دی،
حالانکہ ابھی شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن جہاں اس کی غیر شعوری میموری موجود ہے اس کے اندر، وہاں یہ چیز بھی چلی جائے کہ اللہ بھی ہے، تو گویا کہ اس وقت سے اس ضرورت کو شروع کیا اور پھر یہ آخر تک رہی۔ اور دیکھیے کہ یہاں سورہ فاتحہ کے اندر صرف ایک ہی ضرورت انسان کی رکھی گئی ہے، ضروریات تو ان گنت ہیں انسان کی، لیکن جو سب سے اہم ضرورت ہے پوری سورہ فاتحہ کے اندر اس کو رکھا، اور پھر بار بار پڑھایا، بار بار دہرایا کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ موجود ہے۔ جب بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ موجود ہے، اور اس کے اندر کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کی وہی ضرورت اس کو یاد دلائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی اہم ضرورت ہے انسان کی ہدایت، کیونکہ ہدایت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں اب مارکیٹ کے اندر تو بہت سے لوگ موجود ہیں، طرح طرح کے لوگ موجود ہیں مذہبی اسکالر کے نام سے، کہ جو جناب بڑی بڑی شعلہ بیان تقریریں ہو رہی ہیں اور بہت سے ان کے فالوورز ہیں، اور وہ اسی سے ہی جو ہے نا وہ اپنے اسی زوم میں مبتلا ہیں، اسی سے ہی وہ گمراہی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے فالوورز بہت زیادہ ہیں، ہمارے سننے والے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک کتاب ہے حدیث کی مسلم شریف، جیسے بخاری ہے ایسے مسلم ہے، ترمذی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ تو ایک حدیث کی کتاب ہے مسلم، اس کے مقدمے کے اندر عبداللہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ ان ھذا دین، کہ یہ تمہارا دین ہے، یہ دین ہے، فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے مرضی لے لو، فانظروا، تم خوب غور و فکر کرو، امن تأخذون دینکم، کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو مرضی بٹن دبا کے سن لیا جائے، بٹن سے تو مشین ہے نا، دبا کے جتنی مرضی، یہ جو بٹن دبا کے ہم یہ سوشل میڈیا سے دین لیتے ہیں نا، یہ دین ایسے نہیں آتا، دین ایسے نہیں آتا، اس سے معلومات بڑھیں گی، دین نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم۔ بخاری شریف کی شرح لکھی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شرح فتح الباری، وہ اس حدیث کا مفہوم یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، انما العلم بالتعلم، کہ علم کیسے آتا ہے، تعلم، سیکھنے سے۔ کیسے سیکھنا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، صحابہ کو، صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح یہ ہے، انما العلم بالتعلم، کہ علم تعلم سے آتا ہے، جس طرح کہ ان حضرات نے، انبیاء کے ورثاء نے سیکھا، اس طرح سیکھیں گے تو پھر علم آئے گا۔ یہ علم سننے سے نہیں آتا۔ آج کل کیا ہے کہ سنتے ہیں نا ہم، یعنی کہ جس کو چاہے مذہبی اسکالر کو سن لیں، کوئی لچھے دار تقریر کرے گا، بڑی مزیدار تقریر کرے گا، بٹن دبا کے اس کو سن لیا، کیا ہوگا؟ معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ آگے ہے کیا، حقیقت کیا ہے، قرآن کی کیسی ترجمانی کر رہا ہے، حدیث کی کیسی ترجمانی کر رہا ہے کون، کہاں سے لا چوا، کیا نظریات ہیں، مقاصد کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ علم تو تعلم سے آتا ہے، اور یہ ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور آگاہ فرما کر گئے ہیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے، متنبع فرما کر گئے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ علامات قیامت میں سے، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ ایک دم سے سینے سے نکل گیا، کہ بندہ اچھا بھلا سویا تھا تو جناب سینہ صاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے علم کو نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے، اور علم کو ایسا نہیں ہے کہ کھینچ لیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیسے ہوگا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء،
کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائیں گے کہ جو راسخ فی العلم علماء ہوں گے، جو جید قسم کے علماء ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ان کو موت دے دے گا، اس طرح سے علم ختم ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو ہے نا جہال، جاہل قسم کے لوگ میدان میں آ جائیں گے، جاہل قسم کے لوگ میدان میں آ جائیں گے، فَسُئِلُوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، وَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، ذلوا وَأَذَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو گویا کہ آج جو جس دور سے ہم گزرنے ہیں، دیکھیے کہ بعض ساتھی جو ہے نا، اس ہفتے میں بعض ساتھیوں نے کہا، کوئی فون کیا کہ جناب اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی ایک مذہبی سکالر ہے تو وہ جناب یہ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ اب بات ایسی ہے کہ جو بالکل بداہتاً غلط ہے، کیونکہ ان کا کام تو کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات ڈالنا۔ وہ تو آئے ہی اس لیے میدان میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اب وہ اس پر تھے کہ اتنے عرصے سے ہم اس طرح سنتے آ رہے ہیں، اب انہوں نے یہ وہم ڈال دیا، یہ شبہ ڈال دیا۔ بھئی ایسے شبے تو ہزاروں ہیں، ایک جمعے میں کس کس چیز کا بیان کیا جا سکتا ہے، کس کس چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے، ہزاروں شبہات ہیں، اور ڈالنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیشن گوئی فرما کر گئے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے میدان میں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو خیال کرنا کہ علم ایسے نہیں آنا، علم کیسے آئے گا؟ انما العلم بالتعلم۔ اور پھر قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے رجوع کرو، ان سے مسئلے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ یہ وہی انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں سے علم حاصل کیا، اور جن کو آپ جانتے ہیں ان سے جا کے مسئلے پوچھیں کہ یار یہ فلانے عالم ہے، میں جانتا ہوں، یہ قرآن حدیث کے مطابق مسائل بتائیں گے، دن رات ان کا ہمارے سامنے ہے، فلاں جگہ۔ یعنی کہ جس بندے پر آپ کا اعتماد ہے۔ اب سوشل میڈیا پر جو آ رہے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں ان کو، ان میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، کس طرح سے آپ اندازہ لگائیں گے؟ اور بہت عرصہ تک وہ اچھی باتیں کرتے رہیں گے، ایک دم سے زہر اگل دیں گے، سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے کہ جو انسان کی انتہائی اہم ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر رکھا۔ باقی بہت سی ضروریات ہیں، کسی کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک ضرورت کا، وہ ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت۔ بار بار اب یہ بھی اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دیکھیے کتنی ہی دعا کرتا ہے، بار بار کتنی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہر وقت کرتا ہے۔ اچھا، اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب جو گمراہ ہو گئے وہ بھی تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے متعلق دوسری حدیث رہنمائی کرے گی کہ یہ یہاں پر تو ہم نے کیا ہے کہ یہ دعا ہے نا، دعا کو ہم جو ہے نا دعا کو پڑھتے ہیں، جبکہ دعا کو مانگنے کا حکم ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب غافل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ قلب غافل یعنی دل کسی اور طرف ہے، زبان کسی اور طرف ہے۔ اور ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، نمازوں کے اندر کہاں پتہ ہوتا ہے کب شروع کی اور کب ختم ہو گئی، اب 2 رکعت ہوئی ہیں، 3 ہوئی، 4 ہوئی، کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی کہ قلب غافل ہوتا ہے، دوسری اس سے بھی انتہائی اہم وجہ وہ کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا شمار ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے بزرگ آج بھی ہیں، ان کو ایسے بزرگوں کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات، کہ جن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بزرگ صحابی تھے تو لوگ ان کے پاس کثرت سے آیا جایا کرتے تھے کہ یار یہ جو بزرگ ہیں نا، یہ جو بابا جی ہیں، ان کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی۔ تو وہ اپنی بات چیت کرتے کرتے درمیان میں اپنی جو بھی ضرورت ہوتی، جو مصیبت ہوتی، اس کا بھی ذکر کر دیتے کہ ہر دعا فرمائیے گا، اور وہ دعا کر دیتے، پوری ہو جاتی۔
گویا کہ مشہور ہو گیا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو ایک مرتبہ ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب بھی بندے کو کوئی رتبہ اور اعزاز ملتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، جب معراج سے واپس آئے نا تو آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جو ہے نا جنت میں قدموں کی آواز سنی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے غلام بلال کے قدموں کی۔ تو تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز میں جنت میں سن کے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مسلمان کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، البتہ ایک چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا تو میں 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں، جس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو یعنی شکرانہ ایک ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب وضو کی توفیق مل گئی اور شکر ادا کیا، یہ بنیادی شکر چیز ہی ایسی ہے کہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ تو گویا کہ وہ جو ان کو اعزاز ملا اس کے پیچھے یہ وجہ تھی۔ تو یہ آدمی نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا، اب یہ تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، جب اس بندے نے سوال کیا نا ان سے، تو تقریباً اب کلمہ پڑھنے سے لے کر اب تک یہ ان کی 35-40 سال زمانہ اسلام کے اندر ہو گیا تھا۔ تو 40 سال اسلام کے اندر زمانہ گزارا تو فرمانے لگے جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا ایک لقمہ بھی میرے حلق سے ایسا نہیں اترا جس کی پہلے میں نے تحقیق نہ کر لی ہو، جس کی پہلے میں نے تسلی نہ کر لی ہو۔ جب تسلی کرتا تھا پھر میرے حلق سے نیچے اترتا تھا۔ تو گویا کہ یہ دیکھیے کہ دعا کی قبولیت کے اندر مستجاب الدعوات ہونے کے لیے پاکیزہ روزی کو کتنا بڑا دخل ہے۔ تو یہ جو ہم بار بار مانگ رہے ہیں اور اس کے باوجود کئی لوگ دعا مانگتے مانگتے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہدایت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، یہ تو میں نے 1-2 وجہ ذکر کی ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ ساری لوازمات ہیں، دعا کی قبولیت کی شرائط بھی پوری ہونی چاہیے، اور پھر بار بار بندہ اخلاص سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کی بحیثیت مسلمان بنیادی ضرورت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو گویا کہ جب بھی ہم نے دین حاصل کرنا ہے تو کسی ایسے بندے سے حاصل نہیں کرنا کہ بندہ ہمیں گمراہ کر دے، اچھے بھلے دیندار بندے کو گمراہ کر دے۔ تو دیکھیے بہت سے شبہات آئیں گے، اس کے بعد بھی آئیں گے، پہلے بھی آئے چکے، اس کے بعد بھی آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور 20 احادیث کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک تو بندہ دعا کرے، اور دوسرا جن کو بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے ساتھ التزام پکڑ لے، ان کا دامن پکڑ لے، کہ جو اس کے نزدیک اہل حق ہیں، ہدایت پر ہیں، ان کا دامن پکڑ لے اور دعا کرتا رہے۔ انشاءاللہ بندے کا خاتمہ خیر پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔